بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ابوالخیر محمد خضر حیات، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم سنیں گے جنت میں کیسے پہنچا ایک چرواہا اور دو حسین حوروں کے ساتھ جنت کی سیر۔ تو ویورز شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں تیز کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے تعجب والے لہجے میں دریافت کیا، یہ کس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس کی فوجیں ہمارے قلعے کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا، بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ کشش صرف جمال حق کی ہے، ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے، ایک کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیتے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے جذبہ عشق میں بے قابو ہو کر تیسرا سوال کیا، میں حبشی نژاد ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرائے نورت کا چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت کے داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے بکریوں کے بارے میں دریافت کیا کہ ان کا کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں، انہیں قلعے میں لے جاؤ اور کنکر مار کر بھگا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن ولولہ شہادت کے جان سے اسے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ عشق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبلِ جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بےتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی الغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکشا معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی چمک رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، زخموں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا اور وہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی
نعش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخش انجام پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا ہے، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران جنت اپنے آنچل بسا رہی ہیں، جنت کی 2 حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے باغ جنت کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے دل رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ تو ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ انشاءاللہ الکریم ایک اور واقعے کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کامنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔